بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، شاد باد رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن اپنے یوٹیوب چینل سے میں ہوں بشیر احمد رشیدی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مدرس ہیں جناب کا مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخو پورہ۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک ضرور کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیں، اور اس طرح آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر اور باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ نہ صرف آپ بلکہ دوستوں تک بھی باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں گے۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت آ کھڑی ہوگی اس دن جو لوگ باطل پر ہیں وہ سخت نقصان اٹھائیں گے۔ سورہ جاثیہ 25واں پارہ آیت 27 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے کوئی ایک بات بھی اپنے کلام میں فالتو ہرگز نہیں کہی ہے، اور مضامین کے مرتب ہونے میں اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو تمام کلام ایک لڑی میں موتیوں کی طرح پرویا ہوا، اور ہر جگہ پر ایمان والے اور دنیا کے کسی بھی عاقل اور عالم انسان کے لیے ایک ایسی کشش ہے کہ عجیب بات کہی ہے علماء اعظام نے کہ ایک جہان جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، زمین، آسمان، بادل، ہوائیں، بارش، نظام قدرت کے، یہ جہان کون و مکان ہے، اور ایک جہان یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ دونوں چیزیں حقیقی طور پر اللہ کی ذات سے منسوب ہیں، پر اللہ کے کلام کو اس کی تخلیق پر بڑی فوقیت حاصل ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کئی چیزیں ہمیں بیکار نظر آتی ہیں، یہ ویسے اتنے بڑے پہاڑ اور پتھر، لیکن ذرا انسان غور اور تدبر سے کام لے تو ایک ذرہ بھی جہان کا بیکار اللہ نے رکھا نہیں، پیدا نہیں کیا، اور اس کا کوئی فعل باری تعالی شانہ کا عبث نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کا کلام تو اس سے کہیں زیادہ اور شانیں بھی رکھتا ہے۔ پیچھے مضمون یہ تھا منکرین قیامت
اور بعض کو خطاب تھا، ہے بندے تو کس بھول میں پڑا ہے کہ قیامت کوئی نہیں آئے گی۔ ہمارے ہاں کی مشہور مثال ہے، کبوتر کے پر کٹے ہوئے ہوں اور بلی سامنے آ گئی، بس اس نے تو اب دبوچ لینا ہے، تو وہ آنکھیں بند کر کے کہتا ہے بلی کوئی نہیں۔ یوں ہی ہم انسان بھی کرتے ہیں، انجام ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، پر ہم اپنی عقل کی، دماغ، سمجھ، سوچ کی آنکھ کو بند کر کے دنیا کے لطف میں کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، باغ و بہار ہو جائے، ہوتی کسی کی نہیں، نہ آج تک ہوئی نہ کبھی ہوگا۔ ہاں ظاہری طور پر کچھ اسباب اور غفلت کی چیزیں، ان میں انسان کھو گیا، اور دوسروں نے کہا واہ واہ بڑا مال کمایا ہے، بڑا عالی شان بنگلہ رہنے کے بنوایا ہے۔ بھئی رہا یہاں کوئی بھی نہیں، اگر رہتے تو اللہ کے انبیاء علیہ السلام رہتے، وہ بھی دنیا میں اللہ کے حکم سے آئے اور مشیت الہی سے چلے گئے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اسرائیل جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ نے بھیجا ہے اور آپ ہی وہ واحد ہستی ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ لینا، اگر وہ چاہیں تو ان کی روح مبارک کو میرے پاس لے آنا، اور اگر اور زندہ رہنا چاہیں تو پھر تو واپس آ جانا۔ تو جبرائیل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے اوپر وحی لاتا رہا، تمام انبیاء علیہ السلام پر بھی تیری ڈیوٹی رہی، تو مجھے مشورہ دے کہ ان 2 باتوں میں کیا اختیار کروں۔ تو جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ تعالی شانہ آپ کی لقائے آخرت کو پسند فرما رہے ہیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فیصلہ کیسے ہونا تھا کہ جو رب کی پسند وہ آپ کی پسند۔ جب وہ دنیا میں نہیں رہے تو ہم باطل خیال پکائیں کہ فلاں کی صحت بڑی اچھی ہے اور فلاں ایسا اور ایسا ہے۔ نہیں، سب سے پہلے مجھے اپنی ذات پر نظر ڈالنی چاہیے کہ کتنا خرچ ہو گیا، باقی کیا ہے۔ اصل سرمایہ زندگی ہے، اور عمر کے یہ لمحات اور سانس جن کی قیمت آج سامنے نہیں، ہیرا کسی کی جیب میں ہو اور منڈی میں وہ جہاں غلہ یا سبزیاں پھل بکتا وہاں لیے پھرے کہ یہ لے لو اور ایک امرود دے دو، سیب، لوگ کہیں پاگل ہے، یہ پتھر سا اٹھایا ہوا ہے کنکر، اس کی کیا قیمت۔ لیکن بازار صرافہ میں پہنچے جہاں ان کی قیمت لگتی ہے تو حیران ہوگا کہ بڑی سب سے مارکیٹ اور اس کی بڑی دکان پر گیا تو وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے کہ جناب نے یہ ہیرا اور جوہر مہیا کہاں سے کیا، اس کی قیمت پوری ہم مارکیٹ والے مل کر نہیں دے سکتے، یہ تو کوئی بڑا ہی سوداگر، دولت مند یا بادشاہ جس کے خزانے بھرے وہ خرید سکتا ہے۔ خزانے صرف ایک ذات کے، اللہ کے بھرے ہیں۔ یہاں نیکی کی قیمت نظر نہیں آتی، بازار نہیں، کل لگے گا۔ پھر امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آنکھیں کھلیں گی، ہر سانس پر ہم پچھتائیں گے کہ فارغ بیٹھے رہے، لوڈو کھیلتے رہے۔ اب گیمیں نکلی ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ نے جن کو تھوڑا بہت کھانے پینے کے لیے دے رکھا ہے اور ان کا کام نوکر کر رہے ہیں، تو صاحب وہ اللہ کی عبادت میں نہیں، شیطان اور اپنے نفس کی عبادت میں۔ 2-4 منٹ کی پہلے گیمیں ہوتے، کھیل وغیرہ آدھے گھنٹے میں، پھر وہ لمبی گیم نکلی وہ کرکٹ والی، اور اب 24 گھنٹے کھانے پینے کسی چیز کا ہوش نہیں۔ صاحب کیا کر رہے ہیں جی؟ ان کو گیم کا شوق ہے، زندگی اللہ نے گیم کے لیے نہ، وہ اصلی گیم وہ یہ ہے
کہ آج میں اپنے سانسوں اور زندگی کی قدر کر لوں، رہا آخرت کا معاملہ وہ رب کریم کے حکم سے واقع ہو کر رہنے والی چیز ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا تھا اے میرے بندو میں نے ہی تمہیں زندگی عطا کی ہے اور میرے ہی حکم سے تم مرو گے، اور میری ہی ایک ڈانٹ پر سب بیک وقت زمین کے اندر سے جہاں کہیں تمہارے اجسام جس حال میں پہنچے ہوئے تھے بغیر کسی توقف اور ایک سیکنڈ کے خرچ کیے، یہ اس کی قدرت ہے رب کی۔ کس رب کی؟ فرمایا کہ دیکھو للہ ملک السماوات، تو اللہ سے بڑائیاں ساری منسوب ہیں اور ذات بڑی صرف اللہ ہی کی ہے۔ اللہ اکبر جو ہم نماز میں شروع کرتے ہیں تو اے اللہ میں چھوٹا، سارا جہان، سب آسمان، عرش اور کرسی، فرشتے، ہر شے اللہ کے سامنے بالکل چھوٹی اور حقیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری بادشاہی تمہارے بادشاہوں جیسی تھوڑی ہے، ایک چھوٹے سے علاقے اور ملک اور کسی نے بڑا کچھ کر لیا، جی میں نے آدھی دنیا فتح کر لی ہے اور خود مفتوح ہوا پڑا ہے۔ سکندر اعظم کی سب سے زیادہ شہرت کہ وہ کہاں سے یونان سے چلا اور یہاں ہمارے دریائے اٹک تک آیا اور پھریرے اپنی فتوحات کے لہراتا وہ لکھا ہے کہ بالکل جوان 30-35 سال کے درمیان تھا کہ بیمار پڑ گیا اور بیماری دن بدن بڑی، مایوس ہو گیا، کہنے لگا مجھے دوڑا کر جتھے جمیا سا اتھے لے جاؤ، اتھے مرنا۔ انسان جہاں بھی چلا جائے بچپن اس کو نہیں بھولتا۔ وہ لے گئے کہ تو دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا تھا۔ کہتا ہے کہ میں آخری سبق اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ مر جاؤں تو کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر رکھنا، تاکہ سب دنیا کے انسان جان لے، کتنا ہی کوئی سکندر اعظم ہو، مقدونی ہو، کچھ بھی، اس نے یہاں خالی ہاتھ جانا ہے۔ کاش بیچارے کو پتہ ہوتا کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے ایسی دولتیں بخشی ہیں کہ ایک دفعہ کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لینا ایک دفعہ زمینوں آسمان کو بھر دیتا ہے۔ اس سے بڑی چیز ہماری آنکھوں نے دیکھی نہیں۔ پوری زمین، سارا آسمان، یہ سارا خلا کس سے؟ ثواب سے۔ سونے سے ایک مٹھی بھر کر کوئی کہہ دینا تو ہماری آنکھیں کھلی رہ جائیں، اتنا سونا پایا، یہ 400 گرام اور کلو ہو تو پھر تو جس کے پاس جو مالک ہوتا ہے اس کا پاؤں اور ایڑی زمین پر نہیں ٹکتے۔ اللہ پاک فرماتے نہیں بندے تو بھولا ہوا ہے، تجھے امتحان کے لیے یہاں بھیجا تھا، تو کھانے پینے دنیا کی لذتوں چاہتوں میں اور راحتوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو اور اپنے رب کو بھول گیا۔ جو رب کی یاد میں نہیں وہ در حقیقت اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے۔ اللہ کا تو نقصان کوئی نہیں، کیوں؟ وہ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کا بادشاہ، زمین کا بادشاہ، سب چیزوں کا بادشاہ، ملک اور مالک بھی ہے۔ مالک جو چاہے تصرف کرے۔ آپ کے پاس ایک شیشے کا گلاس ہے، آپ اس کے مالک ہیں، اب اس میں دودھ پئیں، چائے پئیں، مشروب پئیں، کسی خان کو صدقے میں دے دیں، آپ کا تھا، آپ نے ہدیہ کر دیا۔ آپ کو غصہ آیا اس گلاس پہ بیچارے پہ یا بیوی پہ، اپنے زور سے مارا، وہ ٹوٹ گیا۔ آپ کو کوئی پوچھے گا سرکار ہے کہ اتنا بڑا ظلم، بھئی میرا گلاس۔ جب کسی بندے کو موت آتی ہے ہمیں بڑے بڑے اعتراضات شیطان دماغ میں ڈال، ہوئے انہیں تو کھادا پیتا ہی کچھ نہیں، جوانی میں ہی ٹور گیا، ابھی تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ بھئی رب کا فیصلہ تھا، یہ لاگو ہو کر رہنا تھا، ہماری چونو چراں سے کیا بنتا ہے؟
اگلی جو بات ہے وہ ہم سوچیں کہ اس سلسلے میں ہمیں اللہ کا اور شریعت کا حکم کیا ہے. ہم جو کچھ جتنا کر سکتے ہیں اپنی طاقت میں ان سے تعاون کریں. اور پہلا تعاون کسی کے ساتھ بھی اس سلسلے کی شریعت کی چیز تعزیت ہے. اس کے غم کو، دل کے دکھ کو کم کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے کوئی اچھی بات کہنا کہ ان بچوں کا، اس کی بیوی کا رب وارث ہے. اللہ تو سب کا وارث ہے، وہی ان کو پالے گا اور اللہ تجھے صبر عطا کرے. وہ جانے والے کو اجر سب کا فائدہ ہو. ہائے مارے گئے، انہیں بچے کدھر جان، انہوں کون پالے. وہ جس نے نظام بنایا اس پر نظر جاتی نہیں. وہ فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں بندے یہ سارا سسٹم میرے حکم کے تحت، اور اصل چیز میں نے کہا پچھلی آیت میں اللہ کا فرمان ہے میں تمہیں جمع کروں گا قیامت کے روز. تو وہ جب اتنا بڑا بادشاہ ہے اس کے لیے ایسا کرنا بالکل آسان ہے، اور اللہ کے لیے سب ہی آسان ہے. اللہ یقین نصیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو تندرستی عطا فرما، دین کی سمجھ عمل کی توفیق عنایت. سب مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کی پابندی نصیب فرما. قرآن پاک کی تلاوت، سمجھنے سمجھانے عمل کرنے کی توفیق، زندگی کی قدر نصیب فرما. ایمان کامل پہ خاتمہ نصیب فرمانا. جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ایمان کی حالت میں، خاص کر ہم سب کے والدین میں سے آباء و اجداد، اہل تعلق، سب کی بخشش فرما. ان کی قبروں کو جنت کا باغ، وہاں جانے سے پہلے ہم سب کو یا اللہ پاک تیاری کی اور فکر کرنے کی توفیق عطا. تیرے عذابوں کی جو صورتیں بنی، خاص طور پر وطن عزیز ملک پاکستان میں پانیوں کے طوفان، یا اللہ ان سے نجات عطا. جو متاثر لوگ ہیں ان سب کی مدد فرما. ہمیں بھی ان کی نصرت مدد کی توفیق عنایت فرما. ان کی اس مصیبت کو زائل فرما. وطن عزیز کو استحکام عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں سورہ الجاثیہ کی آیت مبارکہ 27 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی. مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب. ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک دوستوں تک بھی باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین. ہمیشہ خوش رکھے، شاد باد رکھے، آمین. اپنا بہت خیال کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین اور آباء و اجداد، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا. شکریہ. ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.